یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کبھی تو قتل جیسے سنگین جرم کو بھی معاف کر دیتا ہے اور کبھی مرغی چور کو بھی سزا دے دیتا ہے، کیونکہ ہماری سوچ کا معیار بدلتا رہتا ہے تو اسی وجہ سے ہمارے فیصلے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ مشہور زمانہ ڈرامہ میرے پاس تم ہو کے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں لکھا تھا کہ کسی عورت نے ڈرامے کے رائٹر اور پروڈیوسر کے خلاف پٹیشن دائر کر دی ہے کہ اس ڈرامے کے اندر عورت کی تذلیل کی جا رہی ہے، عورت کے وقار کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے، عورت کو کم تر دکھایا جا رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کیس کی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے کہ کیس کی پٹیشن کہاں تک پہنچی اور جج متوقع طور پر کیا فیصلہ کریں گے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے جسے حقیقت سمجھنا سراسر غلط ہے۔ جیسے سارے مرد بے وفا نہیں ہوتے، اسی طرح ساری عورتیں بھی با وفا نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ چند عورتیں بے وفا بھی ہوں، تو یہ جسٹ معاشرے کے ایک پہلو کی بات ہے، اسے زندگی کے ساتھ جوڑنا سراسر ہماری غلط سوچ ہے۔ تو ہوا یوں کہ دراصل لاہور کی ایک ماہم نامی خاتون نے درخواست دائر کی ہے کہ اس ڈرامے کی آخری قسط جو کہ 25 جنوری کو نشر ہونی ہے اس کو روکا جائے۔ میں نے جب یہ نیوز پڑھی تو میں حیران ہی رہ گیا۔ یہ تو وہی بات ہے کہ قتل کرنے والا حکمران مجرم ہونے کے باوجود چھوٹ جاتا ہے، جبکہ بکری چور مظلوم عوام سزا کی مستحق ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ٹی وی پر ہزاروں ایسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جن میں عورت کو کبھی ساس کے روپ میں ڈائن دکھایا جاتا ہے تو کبھی پھپھو کے روپ میں اس عورت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی عورت کو بہو کی روپ میں چڑیل کی مانند دکھایا جاتا ہے، مگر تب عورت کی تسخیر نہیں ہوتی۔ مگر جب خلیل صاحب نے مرد کو مظلوم کیا بنایا، سب کو آگ لگی۔ حالانکہ سارے مرد تو برے نہیں، عورت نے جو بھی مقام پایا ہے وہ مرد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ عورت جب پیدا ہوتی ہے تو ذرا غور کریں کہ عورت جب پیدا ہوتی ہے تو باپ کی صورت میں مرد ہی اس کا پہلا محافظ ہوتا ہے، پھر بھائی، پھر شوہر، الغرض پھر بیٹا، ہر موڑ پر مرد ہی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ مگر نہیں، بس مرد ہی ہوس کے پجاری ہیں۔ عورت آزادی کے نام پر اولاد کو چھوڑ دے تو اسے بے وفا نہ کہا جائے۔ عورت طلاق لینا چاہتی ہے، اسے حق ہے وہ لے لے، مگر اسے بے وفا نہ کہا جائے۔ بے وفائی کا لیبل صرف مرد کے ساتھ ہی جڑا ہے، نہیں خدا را ان حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جو بے وفائی کرتا ہے اسے بے وفا کہنا ہوگا۔ جب انسان میں حیا ختم ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ میں لبرلزم پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عورت کی آزادی کا نعرہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ چند سال یورپ یا امریکہ میں کیا گزار لیے، اپنی نارمز، اپنی ویلیوز بھی بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یورپ کے کلچر میں تو ماں باپ، بہن بھائی، خاندانی نظام ہے ہی نہیں، وہاں پر رشتوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ تو پھر ایسی آزادی اگر عورت چاہتی ہے تو ایسی آزادی سے بہتر ہے کہ عورت اپنے آپ کو عورت ہی نہ کہے۔ خدا را اگر عورت آزادی کا یوں نعرہ لگاتی رہی تو پھر ریپ، ہریسمنٹ بڑھے گی، کبھی کم نہیں ہوگی۔ جتنی آزادی اسلام نے عورت کو دی ہے کیا کسی اور مذہب نے دی ہے؟ شاید نہیں۔ خود فیصلہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کی دعوت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دی۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ اسلام تو شادی سے پہلے عورت سے پوچھنے کا حکم دیتا ہے، اگر وہ عورت انکار کر دے تو اسلام میں اس نکاح کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسلام کو بھلا دیا ہے اور اسلام کا ہی مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمیں دراصل عورت کی آزادی اس لیے چاہیے کہ ہم اس کے جسم کے متلاشی ہیں، کیونکہ ہمیں اس آزادی سے عورت کے جسم تک رسائی ملتی ہے۔ جب چاہیں جہاں چاہیں عورت کی تسخیر کر دیں، یہ کیسی آزادی ہے؟
مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فیمنزم ایک کیسی آئیڈیالوجی ہے، اسے آئیڈیالوجی کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ حالانکہ مرد اور عورت دونوں جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو وہ زیادتی ہی کہلاتی ہے۔ جس عورت نے آج پٹیشن دائر کی ہے اس نے کسی رائٹر یا کسی ڈائریکٹر کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، دراصل اس نے اس حق، اس سچ کو دبا دیا ہے جو کسی نے پہلی بار اٹھایا۔ اب شاید کوئی ان بچوں کی بات نہیں کرے گا جن کی ماں ان کا احساس نہیں کرتی اور ان کو چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اب اس باوفا شوہر کی محبت کی کوئی بات نہیں کرے گا جو اپنی بیوی کی خوشیوں کی خاطر اپنی ذات تک کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ اب شاید عزت کے نام پر قتل کو معتبر اور بے وفا عورت کو بے وفا کہنا جرم سمجھا جائے گا۔ جی ہاں، خلیل صاحب ہوں یا پھر ہمایوں سعید ہوں، انہیں فرق نہیں پڑتا، مگر اس سوچ کی موت ہو جائے گی جو کسی نے شاید پہلی بار اٹھائی ہے۔ مرد ہو یا عورت، جو بھی نکاح جیسے پاک رشتے کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اسے واپسی تو کیا، میں سمجھتا ہوں اسے جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ جب اولاد کی بھی پرواہ نہ کی جائے تو پھر وہ بے وفا سے زیادہ خود غرض اور مفاد پرست ہے۔ کیا اولاد سے بھی زیادہ کوئی پیارا رشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، خدا را ڈرامے کو صرف ڈرامہ سمجھے، کسی کی ذات، کسی کی فطرت کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ خلیل صاحب نے اگر ایک ڈرامے میں عورت کو بے وفا دکھایا ہے تو ہزاروں ایسے ڈرامے بھی ہیں جن میں مرد کو بے وفا دکھایا گیا ہے۔ کیا کسی مرد نے پٹیشن دائر کی تھی؟ نہیں۔ آخر میں بس آپ سے میرا سوال ہے، جس نے محبت نکاح کی پرواہ نہ کی ہو، جس نے اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کیا اسے بے وفا کا نام نہ دیا جائے؟ اگر اسے بے وفا کا نام نہ دیا جائے تو آپ بتائیں خود اسے کہ اس کا کیا نام دیا جائے؟ اسے آپ فیمنزم کے خلاف سوچ سمجھیں، اسے آپ مردوں کے حقوق کی بات سمجھیں، تو بات سچ ہے کہ جو نکاح میں دغا کرتا ہے وہ بے وفا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔